کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس جی بس، تاجدار ختم نبوت، آپ کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو بس۔ لوگ جس کو مرضی خوش کرتے رہے، آپ اور ہمیں کیا پریشانی ہے؟ اکھ بند ہونے تو بعد پتہ لگ جانا ہے۔ چشتی صاحب شعر پڑھ دیں، قدر یوسف دا معلوم ہویا عالم لہار، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا۔ بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے جنگل وچ راندے سن۔ ایتھے جناب 4 پیسے اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اٹھنیاں چران، تے تو حضور دے انگوٹھے چومن لگیا دلیلہ منگدا۔ اور آپ دا پتر صاحبزادے ایک ہی سن، حضور دی اونٹنیاں دا دفاع کرتے ہیں شہید ہو گئے سن، اس تو بعد آپ دا بیٹا کوئی نہیں، لیکن صدیاں گزر گئیں، آج نہ آیا کہ نہ آیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہاں جی، حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن ابو ذر غفاری، تے پتہ ہے میرا ایمان تے وجدان کی کہندا ہے؟ دیہاڑی تے چراندے سن نا، راتی جدوں بیٹھدیاں سن نا، میرا ایمان کہندا لکھیا کوئی نہیں، میرا ایمان عشق میرا یہ کہندا کہ راتی جدوں اونٹنیاں بیٹھدیاں سن تے سارا خاندان انہاں نوں مٹھیاں بھردا ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اونٹنیاں، دیہاڑی تھک گئی ہون تانوں مٹھیاں بھریے جناب، اے عشق دیاں گلاں۔ ہاں اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ ہے، صحابہ صاحب تیرے میری تھوڑے جناب گلی دے ہوتے ویکھیا کوئی، ہاں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی گلی تے ویکھیا، کوئی کھمبے تے ویکھیا، کوئی کونسلری تے ویکھیا، کوئی چیئرمینی تے ویکھیا، اور دس ہوئے ختم نبوت کدھر گئی؟ ہاں اے کدھر گئی؟ تو زور لاؤ بھائی زور، یا رسول اللہ زور لاؤ سارے۔ اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تے جواب نہیں دینا، جواب انجی دینا ہے جب ہر نعرے دا دینا ہے۔ بالکل اپنا پوری توجہ ادھر رکھو جنہ دی گل ہو رہی، ادھر توجہ ہوئے تے نہ بندہ تھکدا ہے تے نہ کوئی اور پریشانی ہوندی۔ ہاں توجہ جی، توجہ، میں توجہ ابو ذر غفاری یہ تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے۔ آپ حضرت عمر کے خلاف بھی تقریر فرما دے سی، اتنے حضور نے پہلے فرما دیتا سی، فرمایا ابو ذر تیری بڑھنی کسے نال نہیں۔ غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے نا، آپ دی اونٹ بیمار ہو گیا، صحابہ نے کہا جی ابو ذر گم ہو گیا، فرمایا آ جاندہ ہے، تھوڑی دیر ویکھی تو جناب سامان سر تے رکھیا تے آ رہا ہے دوروں، صحابہ پوچھا جی کو بندہ آ رہا، فرمایا کون ابا ذر، فرمایا ہوتے ابو ذر آ رہا۔ کیوں جی؟ حاضری انہوں نے اونٹ بھی عرض حضور فرمایا ابو ذر کتھے رہ گئے؟ عرض کی تھی حضور اٹھ بیمار ہویا، میں ایک پنڈج گیا، علاج نہیں ہو سکیا، تے میں اٹھتی چھڑیا تے سامان میں سر تے چکے ٹریا، تے اقبال کہندا پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی۔ ابو ذر نو عشق عقل کہے اور تو ایک نام ہی کیا، خیر ہے تو واپس چلا جا، 1200 کلومیٹر تو پیدل چلنا ہے، واپس چلا جا۔ اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں۔ اقبال کہندا ہر منزل تے ابو ذر غفاری ول عقل آ گئی، وہ خیر ہے یارا تیرا اٹھ، تیرا تو عذر بھی بن گیا، تیرا اٹھ بیمار ہو گیا، سامان سر تے چاہ کے کیویں 1200 کلومیٹر نہیں 1200 میل دا سفر کرے گا، واپس چلا جا تپتے ہوئے ساراون۔ ایک عقل کہے پیچھے چل، اقبال کہندا عقل بہیلا می برد، عقل پیچھے چھکے، عشق رسول دھکا لاوے، چلو جی جدھر حضور چلے تسی بھی چلو، چلو جی جدھر۔ یا نبی یا نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہیں بھائی زندہ بات ہے، نعرہ نہیں ہتھوں کڈو، نعرہ ڈھڈے چو کڈو، یہی تو انہوں دسنا ہے کہ جتھے جھلے کتے بھی نہ بھولے، پہاڑ تے درخت بھی نہ بھولے، پتھر بھی نہ بھولے، اٹھ بھی جھلے نہ بھولے، اور صحابہ جنگ یمامہ میں 1200 گردنہ کٹا گئے، ہزارہ اپنے جسم کٹوا کے خیمے زخمی پہ ہوئے، اور تو آڑے کلرک کیویں بھول گئے ختم نبوت نو؟ اے جواب اسی نہ کوڑوں لینا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اجی بھی زندہ باد والا نعرہ دیکھو نا، میں ایتھوں کر کے نعرہ کڈو، اے نہ
جنہ گنڈیاں جڑے گنڈے چاہتے ہیں نا کہ اسی ختم نبوت ڈاکہ مارن تو بعد اسی پھر آنا ہے، انہاں گنڈیاں دا جواب ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نہ لعنت بھیجن دی گل ہے، تہاڈا نعرہ بڑی دور تک اثر کر جاندا ہے، ایتھے بیٹھے تے باہر بھی بیٹھے۔ آج ایویں نہیں پاکستان واچ لسٹ وچ آیا، جی جی ہاں پاکستان واچ لسٹ وچ ایویں نہیں آیا۔ کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا؟ سب کچھ ہویا، انہاں کیوں ہے اسی تہاڈا واچ لسٹ وچ پتہ کیوں آئے؟ انہاں کہا فیض آباد کی بنیا، اللہ وہ فیض آباد کی بنیا، وہ سب کچھ ہوندیا انہاں مولوی تہاڈی ٹنڈ کر آئے۔ اللہ اللہ اصل گل ہے واچ لسٹ دیکھو اسی انہاں دے کہن تے افغانستان تباہ کروایا، انہاں دے کہن تے اپنی دھی ویچی عافیہ صدیقی۔ پرویز مشرف نے 6 قسم دے ڈانس وکھائے، جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کو موجود ہے، 6 قسم آخر کڑیاں منڈے ننگے وکھائے، پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا تے بش جڑا نا اڑ کے تے آئیں مار گیا، گوڑے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہن نچو، میں ہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کدوں وکھان۔ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاں بھی بش راضی نہیں ہویا، ختم نبوت تے حملہ ہویا تاں بھی راضی نہیں ہویا، ممتاز نو راتوں رات نہ پھٹے لایا تاں بھی راضی نہیں۔ پتہ ہے کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا؟ پھر واچ لسٹ آن دا مطلب کہ وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری زندگی یاد رکھنا، ہاں اپنی چاہ دی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا، ہن ووٹ جڑا پیر صاحب نو دینا ہے۔ اللہ توجہ جی توجہ، ایک ہی سمجھ دے سن کہ یہود و نصارہ مسجدہ جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے۔ سپیکر آ گئی پولیس، جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے، یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا، اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی؟ اللہ حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے، ہاں جی۔ اور جڑا یہودی آیا سی جی بھیڑیاں بکریاں لے گئے سی تے انہیں جدو دسیا نا جی اینج بھیڑیے میرے نال گل کی تھی، حضور نے فرمایا انج نہیں میں مجمع لواندا ہن دس میری شان کے حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے۔ سمجھ آئی گل؟ موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، امام بخاری کہتے ہیں امام ابو العالیہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا؟ جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ توجہ جی، او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملکن فی السماوات، فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں، ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں، اے جلسہ نہیں کرنا جی، مدنی صاحب نے بھی کئی پریشانیاں کی، دھمکیاں دی گئی، بچہ لگدا توجہ توجہ دھمکیاں دی گئی، کیوں جی ایتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جی دی وجہ تو دھمکیاں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا، دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا، دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان تے۔ دسو تسی کیڑے نقشے کدے نقشے قدم تے چل رہے ہو سانو بھی دسو۔ پاکستان تہاڑیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا؟ حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا، اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہ جنہ نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے سندھ والے نے سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی، بھئی اپنے بندے لے جاؤ۔ میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا، بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہوں۔ ساڈے کو پاور ہوندی تا اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی۔ بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ، بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مودی دا جرنل بھی دھمکیاں آج کل لا رہا، انہوں کا بچے آتے صحیح، انہوں بھی اسی جواب دینا، وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے۔
اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو وہاں نہ بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے؟ ہاں جی لڑ ہوئی سکنا جنہوں 70 زخم لگے ہوئے تو پھر حضور سویرے فرمان چلیے تے صحابہ کہون جی چلیے جی تے پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں۔ میں جس اسلام دیا گلہ کرنا وہ اسلام عیب ہے، ہاں جی وہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہتا امن نہ کم از کم شام اچھتا ہوتے امن کراؤ نا، امن دے درس دیو۔ سارے تھوندے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے۔ اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کر دے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے دن اور داعش نو جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن، توجہ بھائی، اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور ہے شام اے اتھے مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتھے جا کے امن دیاں 2-4 تقریراں کرو، مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کون سی باتیں کرتے ہو؟ کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، میں نہیں پڑھیا حدیث پاک کہ حضور نے کسی صحابی نو تسبیح دیتی ہو اللہ، ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا، میں منن والا بندہ، ہاں جی میں نہیں پڑھا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا؟ یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ، فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اللہ تے تلوار نال امن پھیلایا جاتا کیوں جی؟ اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ ہے کی شعر لکھیا سی؟ بہت دلاں واسطے میں گل کر رہا اللہ اس تلوار دے اوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی فی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے، واہ 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 واہ، آگے بڑھنا عزت ہے۔ توجہ حضور نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھنا عزت ہے، لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے، پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ یہ عزت ہے، نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے۔ ہاں جی سمجھ آئی نا بات؟ آگے بڑھنا عزت ہے۔ اور فی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار، حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے۔ اللہ اللہ، یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا، یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے، ننگ آر ہے، شرم ویسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے۔ اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے، کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا، پھر اللہ جی جی تپ چڑھ جانا ہے، پھر ڈنگی آ جانی، پھر قیامت تک حافظ عدیل ہوری تو نہ آئے گا نا جناب، ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے، باویں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا، ہاں جی لیکن ہووے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہووے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں۔ ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جان سار۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں امیہ ابن خلف سی نا، امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی، انہوں حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن، طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا، انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ۔ آپ نے فرمایا اپنا کام کرا بوتھا سبھاڑ۔ ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ جب تو میں ہوئی نہ تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے، فرمایا جب کرا کمینیا میں حضور کو سنیا تن بھی حضور فرما دین قتل ہو جانا ہے تو ایتھے اس تے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی گل کی، ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر؟
انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا حضور دے غلاماں دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے. سبحان اللہ. میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی جدو آیا نا بدر دا موقع ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی وہ کہنے لگی وہ تینوں پتہ نہیں ساتھ دن معاذ تینوں کی کرم تو نہ جاویں بدر تو نہ جاویں. ابو جہل آیا انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی تو ساڈا سردار ہے چلو الوداع تے کر آن آگے. اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر وچ لے گئے. کیوں جی بدر وچ پہنچا کہ نہیں. ہاں اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر وچ فرشتے دھکا لا کے لے گئے تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر والے دن نسی جائے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی. ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو. بدر میں امن کا درس نہیں دیتا. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ٹھلا نسی جاندہ موٹا نسی جاوے اس دن تے حضرت بلال نے ویکھ کے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں. واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام واللہ میرے نال انج ہویا میں ہاتھ رکھیا تے میں نو ایویں کرنٹ لگیا میں پیچھے چلا گیا تے میں آکھا بابا سنی 1400 سال تو بعد بھی آپ دی قبر جو عشق دی انج چنگاریاں نکل رہی اللہ سبحان اللہ. میں پھر معافی منگی میں آکھا جی پاکستانوں آیا بادشاہ مہمان آ کم از کم میں سلام تو پیش کر دو. پہلے ہتھوں میں نے کرنٹ لگیا میں پیچھے ہو گیا. میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. حضرت بلال ویکھ کے حضور نعرہ کی لائے اسی یہی کہندے او چور آیا ختم نبوت دا ڈاکو آیا کہندے نہیں نہیں ساڈا لیڈر ہے تینوں اے لیڈر مبارک سانو ایمان دا تقاضا مبارک تاجدار ختم نبوت. اسی کہتے ہیں او ممتاز قادری دا قاتل آیا او مسجدہ دے سپیکر لان آیا او زینب دے پیو دے سپیکر بند کرن آیا. کیوں نہیں 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 اینج نہیں اے تے گل اے سا تانوں دوسری طرف لانا چاہندے تہاڈا جڑا نعرے نہ لبیک تے تاجدار اے ایٹم بم نال بھی زیادہ کم ہے. اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ جی توجہ میں او موٹا سی نا جی او نسی جاوے بدر والے دن. توجہ اے تے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ایف سی والے کو پوچھ سکتے نہ انہاں کی ویکھیا. شیطان جڑا پورا سی نا انہاں نو بدر وچ لے گیا کافراں نو کہن لگا میں تواڈے نال ہاں تے فلما ترات الفئتان نکسا علی عقبہ جدوں ویکھے نا جبریل بھی آ گئے گھوڑا پکڑ کر میکائیل بھی آ گئے اسرافیل پھر نکسا علی عقبہ پھر پچھلے پیراں تے نسیا. انہیں کہا اے تو تے سانو دھک کے لے آیا کدھر جا رہا کہن لگا انی ارا ما لا ترون پترو جڑا میں گڑ بندا دیکھ رہا تانوں پتہ ہی کوئی. اے ایف سی والے دس سکتے ہیں انہوں نے فیض آباد گڑ بندا کی ویکھیا یا پولیس والے دس سکتے ہیں. انہیں کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ توبہ توبہ کہنے لگا تو جبریل بھی گھوڑا پکڑ کے آ گیا پترو ہن کی بننا ہے شیطان نسیا اتھو. اتنا ہی ہوندا شیطان بندے نو حضور دے نال غداریاں کرا کے پھر نس جاندا ہوندا. اللہ اے میری گل یاد رکھنا اے بدر وچ ہویا نہیں پھر وہ کیا انی اخاف اللہ مینوں تے رب کولوں ڈر لگدا اج حضور دی آج لے ان کی پناہ. ہاں اے کدی بھی جدو شیطان انہاں نال نہیں کھڑا ہویا تے شیطان دے چیلے تواڈے نال کیویں کھڑے ہونے. شیطان حضور دے دشمناں نال شیطان کھڑا ہو سکیا نہیں ہویا تے جدو فیض آباد اسی بیٹھے رہے تے ساڈے مقابلے وچ بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا. بہت بڑی گل. دو ایف سی والے ہیں ساڈے چھب دے اٹک دے چھب دے وہ کہندے نے مولوی خادم نو مل کے اسی دسنا ہے کہ بھائی اسی کی ویکھیا. میں جی پنڈ گیا کوئی نہیں لمبے وقت واسطے انہاں کہا اسی اودے پنڈ آ کے انہوں دسنا ہے اسی فیض آباد کی ویکھیا صرف انہوں دسنا ہے اور میں پھر تانوں دساں گا انہاں کی ویکھیا. ہائے ہائے تے ایندا بھی کوئی غلطی نہ کرے حضور دی ختم نبوت تے اسی دو نمبریاں کرن نہیں سی گئے. جی 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 ایندا بھی یہ غلطی کوئی نہ کرے جڑا حضور دی پولیس والے وہ سن لیا جدوں حضور دی عزت دی گل آوے اپنی وردیاں لا کے واپس. اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار
توجہ ایک کوئی مسئلہ نہیں انہاں دی ماں نے بھی گود وچ لبیک دے نعرے لائے تے میری ماں نے بھی یہی لائے میں مولوی بن گیا نا وردی پا لئی گل تے سچی بات ساڑیاں ماواں سانو لبیک دے نعرے تے گود وچ پرورش پائی ساڑیاں ماواں جدوں لبیک دی سانو گھٹی دتی تے پھر مولی خادم فیض آباد حضور نال غداری کیویں کر سکدا سی سانو تے انہاں کتنی حضور پیشکشاں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین پوچھو انہاں کو کتنی کوششاں ہوئیاں انہاں نو کہندے سن مولویوں کوئی راہ وچوں کڈو جی کوئی وچلا راہ کڈو او کی تسی ساڈے مگر پے گئے او کوئی وچلا راہ کڈو اے واپس آ کے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈھلے ہو جاندے سن انہاں دی چاواں پی کے اللہ تو بیٹھ جاؤ اللہ اللہ اے ویسے میں خوش طبی کر رہا جی جی تے میں انہاں تے پابندی لا دیتی میں کہ تسی ہن انہاں دا پانی بھی نہیں پینا میں کہ تو انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی تقصیر ہے اسی تانوں اتنا بم بنا کے بھیج دیا مڑ کے تسی خالی آ جاندے اللہ ہاں اتنی پلیتی اتنی تسی اے حکمراناں دی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے انہاں نو اسی میں کیا انہاں نے پھر مینوں آ کے آخری دن کیا انہاں کہا جی 12 بجے آپریشن ہونا ہے میں انہاں نو کیا انہاں نو جا کے کہو 9 بجے کرو اللہ اللہ 12 تو بہت دیر ہے اس تو پہلے اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہندے ہیں ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پیچھے نہیں آتے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 توجہ اوے کوئی بھی شعر کوئی نہیں حضور کی بات کرو لبیک کی بات کرو ایتے کوئی شعر ہاں کیوں جی لبیک دیکھو نعرہ کافی کیڑے شعر آنے اسلام ہاں کوئی توجہ بیٹھ بات سنو توجہ حضور دی گل ایک چل رہی بس وہ نعرہ حضور دا لائی آؤ توجہ اور توجہ جی بات حضرت بلال جدو ویکھے نا وہ ٹھلا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جاندہ سی کھا کھا کے آہا حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا ان نجا امیہ حلق بلال فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ لمحہ پاؤ انہوں فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ انہوں لمحہ پاؤ آہا کیا جی یہ اسلام ہے ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کارے کیا جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال اللہ اللہ ہاں ستم زدوں کی ڈھال لبیک یا رسول اللہ ستم زدوں کی ڈھال ہے جی ہاں جی میں تو اڑنا سچی گل کر رہا ہوں اور بھاٹی چوک ایک بیوہ عورت سی تے روزانہ بچے نو آکے تنگ کرن انہوں نے بھی تنگ کرن ایک میں پیغام بھجوایا کسی دی چوں نہیں ہوئی دوبارہ دے گھر کوئی چھاپا مارا اللہ میں آگا تسی ہن وقت تو جان آڑا ہے ظلم دے پنجے اسی توڑ دینے انشاءاللہ ہاں ہن بیوہ جڑیاں تے یتیمہ دے ہن قرلانے دے ویڑے جان لگے ہن ظالمہ نو نت پان دا ویڑا آیا دیکھو دیکھو کون آیا اے میں اپنی طرفوں نہیں اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے اسلام کا مزاج بھی یہی ہے سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ یہ ہے یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی
الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ انشاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، فرمایا صدیق حضور کے خلیفہ بنے ہیں تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے. اللہ. انہاں دے نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے، جڑا گنڈا ہے ساری زندگی گنڈا ہے. صدیق اکبر فرمایا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچاؤں. کیوں جی؟ والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف. ہاں تے اپنے معاشرے وچ بھی جڑے ایسن فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہاں، فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں. یہ اصل آپ کا خطبہ تھا. یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو. اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا، مدینہ تو خالی ہو رہا تھا، سب کچھ ہوندیاں. میں آکھا اقبال ایٹم بم ہوندیاں برما دیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں؟ یہ کوئی جواب ہے بندا ہے؟ اور کدوں تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برما دیاں بچیاں، شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے، حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے، ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے. حضرت یونس علیہ السلام دے مزار ہوون جڑے گر چکے تے قیامت والے دن خالد بن ولید جی بلا لے آئے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے اسی تے اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے، تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے. اللہ. اللہ. ہاں یہ تو تسی لبیک نال کھڑے ہو، قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تو تسی مینوں دسنا. اللہ. اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور وکھانی، لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح. 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد تسی ویکھے نہیں. اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے وہ مدرسہ وکھاؤ جتھے مولوی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر. ایک بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا. اور دسو یار ہر چیز برس رہی سی تے اودا غم ہی اودے چہرے تے کوئی نہیں سی. ہزاراں بندے اودے نال کھڑے سن، جبڑے ٹوٹے ہوئے، دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے. او کیڑی پاور ہے؟ انہاں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دتی. اور دسو کیڑا مدرسہ ہے جدے وچ ویل چیئر تے بھی بندہ بیٹھا ہوے تے اتنا دلیر ہوے کہ آنسو گیس ویکھ کے بھی کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دیکھا دیکھا کون آیا؟ اینج نہیں بچوں ہاتھ چک کے آنا، اینج دین آیا. دیکھا دیکھا کون آیا؟ دیکھا دیکھا کون آیا؟ دیکھا دیکھا کون آیا؟ تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ، اے پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہے؟ اصل پتہ ہے کی وجہ ہے کہ میں 12000 شیل وچ بھی یہ نعرے لاندا رہا. اللہ. سچی بات. اے پھر اقبال دی گل شعر میں نو سمجھ آیا کہ شکوئے عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. اقبال کہتا میں اللہ اکبر دیا تکبیراں دا قائل ضرور ہاں، لیکن تکبیراں ادو ہی قبول ہوندیاں کہ ادھروں شیل لا رہے ہون بندہ پھر کہے نعرے تکبیر. ہاں جی میں تہاڈے سچی گل کر رہا ہوں. اس واسطے کئی کہتے ہیں جو تو لانا سی تو نہیں لا سکتے. میں کہ پہلے 12000 شیل کھانا شرط ہے پھر لگدا نعرہ. تو فیض آباد تو حاضری لوا کے نس آئے پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تے اتھو آنا تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت.
اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا نالے منہ بھریا گیا نالے جناب حضور دا نام مبارک آ گیا نالے دین مبارک آ گیا جس دین واسطے حضور نے لوگاں پتھر مارے جس دین واسطے حضور جنگاں میں تشریف لے گئے جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے جس دین واسطے امام علی مقام دا سر کٹ کے لوگاں نیزے تے چاڑ دیتا جس دین واسطے جنگ یرموک کے نابینا صحابی بھی چلے گئے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے جس دین واسطے محمود غزنوی سومنات دا مندر توڑ دیتا میں نو پیر صاحب دس رہے سن نہیں وعدہ نہیں کھڑے ہو کہ حضور کس واسطے سی وعدہ کرنا ہے یہ تے دلاں دے سودے ووٹ رسول اللہ دے دین نو دینا ہے دل کو پہلے پوچھ توجہ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے ووٹ کنوں دینا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس گلی نو ووٹ دینا ہے کہ ناموس رسالت نو ووٹ دینا پتر دی نوکری نو ووٹ دینا ہے یا ختم نبوت دے قانون نو دینا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس جی گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج وہ دل تے ہاتھ رکھ میں اور شعر پڑھ کے نا پھر گل اگے چلانا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے وچ ودراز ایمان دا مطلب کیا اللہ پھر کی مطلب ہے نمازاں تو نہ بھی پڑھیاں سن وچ اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا جا اتنے نقصان دا مطلب کیا نکی چادر تاڑ کے سو گئے اونے نہیں سونا اینج کر کے ہمیشہ حضور دی عزت دی گل کرنی انشاءاللہ اینج کر کے انہوں نے کہا باسا پیچھے ہٹ اب گل حضور دی ہونی حضور دی عزت دی ہونی حضور دی ختم نبوت دی ہونی تے گل بہت ڈاڑی ہے جے میرے آقا و مولا نے قبر اچ فرما دیتا نا تو بدر اچ میرے نا کی آنا سی ٹکڑے کی کرانے سن تو تے ایک پرچی میرے دین نو نہ دے جے یار نبی خلیل اللہ عمان تو انہاں دی آگ واسطے دوسروں دور بہ کے چھپکلی پھوک مارے تے رب دے غضب پڑو دی پوری لپیٹ جو دی نسل آ جائے صرف نبی دی واسطے جلائی کی آگ نو پھوک مارے تے جڑا خاتم النبیین محبوب دی ختم نبوت تے عملہ کرے ہو اللہ گل بڑی ڈاڑی نے حضور دی شانہ بہت اگو جا کے شروع ہوندیاں ہاں تو آڑی میری فکر سوچ تھلے بہت ہے بہت تھلے آڑی گل آنا ہاں اے مولوی آئے میں جناب کیبلہ دے بہ کے بک بک کر دینے انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں حضور دی شان بہت ہاں اے تو بس قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ جس ویلے جلوہ گر ہوں گے ہاں جی اے بہت ڈاڑی گل نے جے میں آگے چشتی صاحب نے سنایا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں انہاں خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاتب ابن ابی بلتا نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی او دے کول خط ہے او خط لے کے آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لے آؤ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی جس صحابہ کہندے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کٹ کیوں جی انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے تو کیویں کہندی خط نہیں حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا اسی جھوٹ نہیں اسی بھی نہیں بول رہا ہے حضور نے فرمایا تے تیرے کو خط مانگ رہے ہیں
خط کڈ. انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں. سنو جی اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہن رہے ہو. اخلاقیات بتانے والوں. ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ لنو جردا یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھر نہ کدھر وصول کر لگے. اے گل بڑی ڈاڈی. فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا. فرمایا خط کڈ تیرے سامنے علی کھڑیا. اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنقتلن کے، علی تینوں قتل کر کے تیرے ڈھڈ چوں بھی خط کڈے گا. خط تیرے کول ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حقوق. یہ ہے جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. چوں چوں نال بھی ایمان ہوندا. مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کڈ کے خط دتا ہے. جوڑے میں جو خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہو اللہ. ہاں جی تاجدار ختم نبوت. گل کوئی توجہ اور میں ذرا گل تم کرن دیو نا. گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے خط سنن والا ہے. اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے. آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا. حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بھی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جویں رات ہوندی، یعنی لشکر دی انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیل انجے چلنا جویں پانی والا طوفان چلنا. اگے پھر فرمایا جی قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ بھی آون نا، حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا. فإن اللہ تعالی ناصرہ و ولیہ. ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے. اس خاطر کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو بڑی وڈی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال وچ آ گئے. عرض کی تھی حضور اجازت ہوے تے میں دی گردن لا دیواں. ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا. اس خط دے وچ دسو اے کی ہے؟ اے تے حضور دا دبدبا. لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں آج یا ایھا القرآن اللہ نے آیت نازل کر دیتی. فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا ہے؟ یہ تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی، اے تے یاری والی گل ہی کوئی نہیں سی، اے تے دھمکی سی. لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشا دے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع ایتھوں ہوندی. اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تے وہ رسول اللہ دے سن. رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا. فرمایا قیامت تک جنے میرے حبیب نال دشمنی کیتی انہیں میرے نال دشمنی کیتی. آج اللہ رسول دے دشمناں نوں تسی پرچیاں دے کے کینوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے. بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا، اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دا تو خون بہ رہا تے چیخ ماری. عرض کی تھی حضور اے پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے. عرض کی تھی حضور وہ کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تے حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے دے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں آکھا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نسدا.
کہندے میری میری آواز دبدبا اتنا سی کہ اتھی وہ گھوڑا بھی رک گیا، وہ بھی رک گیا، جاندے میں انہوں تلوار ماری، وہ گردن کٹی، وہ والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا۔ میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا، نے پتھر ماریا؟ تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتین، حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ یہ تو حضور نے فرمایا عمر تینوں پتہ نہیں ہے بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی حضرت صاحب بڑے بڑے، حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دکھاتے، اور 10 کیڑی حضرتی میں نے بھی ہو 10 ختم نبوت تے حملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے، میں نے 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا۔ صحابی کو تو خط لکھیا گیا تے خط بھی حضور دی حمایت وچ، لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی۔ حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین دیا سی تے دین پڑھیا جی؟ حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پاؤنڈ وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے پہنا وڈا کم سی؟ ایک تو ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلاں کردے ہو لبیک دے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ نو ہے لبیک لبیک لبیک۔ انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے، اے نوجوان تواڈے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اوتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دتی لبیک دے نعرے دے، انہاں نو ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڈے خلاف بیٹھ گلاں کر رہے انہاں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے، یہ تیرے پیو دیتے ہیں آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا، تو انہوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کے وے، او ہورن چاہ دی پیالیاں تے وکن والے، ساڈا مزاج اے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، اے حضور دے تبرکاتن اے شہید ہو گیا تھا، پھر اسی زیارت کس دی کریں گے؟ لیکن جب مسلمہ 80,000 دا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، اشرف مبشرہ ہون، بلال ہوئے، کوئی ہوئے، پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ یہ بھی گل بڑی ڈاڑی، پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریراں سن کے باہر مذاقاں کر دیں نا، فَإِنَّا نَسْخَرُكُمْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ بھی ہے، نسخرو تو جمع دا سیگا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جدو کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقاں کر دی سی، قرآن نے 12ویں سپارے چاہے، ہاں جی وہ کہن سن انہیں خشکی تے کشتی چلانی ایڈی وڈی، لفظ کی ون جی میں انہیں ادب دا کی ترجمہ ہے، اور میں اسی بھی اس دن تہاڈا تماشا ویکھاں گے، اج تسی ساڈے مذاق کر رہے ہو نا۔ پھر جدو پانی آیا تو پھر مٹکے چ بند ہو گئی قوم، انہاں سمجھا مٹکے تے پھر رب العالمین ہوا بھیج دیتی، ایک مٹکے چ فلانا مرتاد پوانسی تے دوسرا تے اب اللہ رب العالمین فرمایا دوویں ہوا ایک ادھروں زور لیا تے کدھروں دوویں مٹکے جدو ٹکرائے نا تے وچوں نوح علیہ السلام دا منکر نکلیا تے فرمایا ہن پتہ لگے کہ میں کشتی کدے تے چلانی سی۔ اے جڑے باہر جا کے مذاقاں کردے نا ساڈی گفتگو دیاں تے جی اے نا مولویاں کی کرنا ہے، بڑی ڈاڈی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن نا کچھ لوگوں نال جنہاں دین نال مذاق کیتا انہاں نال بھی مذاق ہونا ہے۔ کیوں جی؟ اور کس طرح ہونا ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تک کچھ لوگوں لے جایا جائے گا، اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے، صدیق اکبر کھڑے، حیدر کرار کھڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، سلطان الہند کھڑے، داتا علی حجویری کھڑے، غازی علم الدین کھڑیا، ممتاز قادری کھڑیا، حافظ عدیل کھڑیا،
بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا دیکھیا انہوں نے کہا چلو جی دنیا تے بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا میرے آقا نے فرمایا جدوں دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے پھر انہوں نے واپس جا کے چلو اے تے تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا تے دین نال اے تہاڈے نال مذاق دا جواب ہے باز آؤ ڈرو خدا سے تسی نہیں تسی تو حضور دے غلام ہو نا میں تہاڈے نال نہیں تہاڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہاں نال میری گل ہے ڈرو ورنہ آتی راتی تسی کتوں کتوں لکھاں روپے میں رستے چ حساب لا رہے سی تہاڈا جڑا صرف پیٹرول ساڑ کے آئے ہو نا یہ لکھاں روپے آج دے بننے یہ لکھاں روپے اسی تے کروڑا تک کم چلا جاندا تہاڈے تے چلے قیمت ہی کوئی نہیں قیامت والے دن حضور بلان گے اس دن پھر تہاڈی انہاں ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا ہے تسی سوچے ہو کیویں لگنا اللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں واللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں پوری دنیا تہاڈے کول خوف زدہ ہے اسی گناہگار ضرور ہاں غدار نہیں ہاں غدار نہیں پاکستانی قوم اس ویلے اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے یمن بھی لٹیا گیا شام بھی لٹیا گیا عراق بھی لٹیا گیا افغانستان بھی لٹیا گیا اردن بھی لٹیا گیا کی بچیا ساڈے کول ایک پاکستان ہے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکدے جی اے جڑے کیبل میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو تے پیر صاحب جدوں جان گے نا اسمبلی تے اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے تے انہاں نو عرض کراں گے حضور جیڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے اس دی تسی مشکاں بند دینیاں کوئی تقریر دے خلاف نہیں کرنی انہوں تسی کرسی نال بند دینا ہے شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی پکی گل پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے تینو بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا مودی نہ جا کے رشتے کر پاکستان تو صرف محمد عربی دے غلامہ واسطے بڑھیا اسلام واسطے بڑھیا ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بڑھیا ختم نبوت دے علم نو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بڑھیا حضور سدھے تیر نہ ہو گیا تو دوسرے دن میں گل کرنا دو چار دیا مشکاں بان کے اسی جدو گڑی پایا کہے گا کدھر لے جا رہا ہے انہوں کہتا ہے گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا رہا تینو پاکستان موافق جے نہیں آیا تینو اسلام موافق جے نہیں آیا تینو تے انہاں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھاں نال ہاں جی مودی نال جڑا بڑا مندر بنیا او دبئی بنا رہا ہے سب کچھ بکا تھا عزت اصلاح بی کی دبئی دے میرا میں کی گاڑ پھر کہتے مولی خادم گاڑاں کٹتا حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تو ہڑ کو بھی پتروں حساب لینا ہے اتنے تو ہڑے پر پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں تو اللہ کی ہیں بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی جنگ قادسیہ آخری گل سن لو بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں توجہ جی میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ مسلمانہ دا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہوگا اللہ ایک دن ویکھے تے ایک اونٹنی سوار وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی تے آپ نے فرمایا او کی گل ہے انہوں نے کہا ہٹو پیچھے میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نال نسدا تو مینوں سنائیا کنج فتح ہویا انہوں نہیں سی پتہ عمر یہی ہے کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے جدوں مدینہ میں اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نسدے رہے اونٹنی سوار دے نال
انہوں یہ نہیں کیا میں ہی عمر ہاں. جدو مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر لوگوں کیا السلام علیکم یا امیر المومنین، انہوں نے کیا اے عمر، انہوں نے کیا ہاں میں ہی عمر ہاں نا یار. انہوں نے کہا تسی میں نے اتھے نہیں دسیا، فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی تے آیا نا، میں تینوں روکنا نہیں سی رستے میں. کیوں جی؟ پروٹوکول کے بغیر. کیوں جی؟ قادسیہ تو فتح ہو گیا نا. گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی، قادسیہ بہت بڑی جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی. حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان کوئی دیوار آ جائے، اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی. پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی؟ حضرت ابو محجن سقفی دی وجہ تو فتح ہوئی. آپ نے نا تلوار اج پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے، لکھاں دی انہاں دی صفاں سن. آپ گھوڑا دوڑایا تے اینج ٹک 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 اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹ دے. اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لاؤ کٹ لاؤ، اینج نہیں سی. مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے، اینج نہیں سی. ہاں وہ پورے کرو فر نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن، لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ کھڑ نہیں سکتا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ توجہ جی. جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہو سپر پاور سن، انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالیناں بچھیاں. تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے، اج بڑے آرام دہ قالیناں بچھیاں انہاں دے خیمے وچ، اج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جان. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ ہن، اے حضور دے پھپھی زاد ہن زبیر بن عوام، انہاں دے نکاح وچ صدیق اکبر اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت دے. صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ. کیوں جی؟ حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے. توبہ توبہ توبہ. صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہوئے نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا وہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. توجہ جی. یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی. یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کر. ہاں یہ تو ویسے آج ضمناً میں گل کر لگا. آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کو پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے. تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور دا کھانا دار سورج پہنچاندیاں سن، انہاں کیا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال چ آ گئی ہیں. فرمایا سعد نے فیصلہ کرتا نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں، میں مشورہ کیتا ہے. فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دیو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او دے صحابہ نہیں سوانے، انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو، راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن، انہاں نو پتہ چلے محمد عربی دے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے حیثیت ہے، اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے، اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے. اللہ اے اسلام دا مزاج. اسلام دا مزاج ہے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی. مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کیا دوبارہ گل کی تھی میں تیرے دند باہر کٹ دیاں گا. پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو ہی لے کے کسی کھوتے کو لین. ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گل تے لے آنا، پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی. میں آگے جڑے پیسے لے کے آنے چلیا وہ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے. باقی رہ گئے 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گا، پیر صاحب کو لے لواں گا. 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے؟ ساڑی قیمت تو کوئی چاج دی پانی سی. ساڑی قیمت کائنات ایک ہوئی ہے، وہ محمد عربی دی غلامی ہے. اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی؟ فرمایا وہ پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئے سی نا، انہاں خیمے ہوتے مدینہ پاک دا گرد و غبار ہے، سارے زخمیاں نو انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان. جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے، انہاں دی قالینہ ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دیتا. میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے. سبحان اللہ.
سنا دے میں جی ہوں مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا امام حسن والی تو بہت لمبی ہے وہ دے ہوتے پھر دو شعر پیر میرے علی شاہ صاحب سبحان اللہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألين مريقة وأكرم مشيرة من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثلا اللہ ہونے دا ترجمہ تھوڑا جا پیر میرے علی شاہ صاحب الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھیں جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مکتو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت وی آمنو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے اوگن ہارا اور سر تے چاکے تو اے باندھا بھارا لامی پری تو شاہن کس کو خوش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں باس جی باس تاجدار ختم نبوت آپ کس کو خوش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو بس لوگ جس کو مرضی خوش کرتے رہے آپ اور ہمیں کیا پریشانی ہے اکھ بند ہونے تو بعد پتہ لگ جانا ہے چشتی صاحب شعر پڑھتے ہیں قدر یوسف دا معلوم ہویا عالم لہار قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے جنگل وچ راندے سن ایتھے جناب 4 پیسے اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اٹھنیاں چران تے تو حضور دے انگوٹھے چومن لگیا دلیلہ منگدا اللہ اور آپ دا پتر صاحبزادے ایک ہی سن حضور دی اونٹنیاں دا دفاع کرتے ہیں شہید ہو گئے سن اس تو بعد آپ دا بیٹا کوئی نہیں لیکن صدیاں گزر گئیاں آج نہ آیا کہ نہ آیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہاں جی حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن ابو ذر غفاری تے پتہ ہے میرا ایمان تے وجدان کی کہندا ہے دیہاڑی تے چراندے سن نا راتی جدوں بیٹھدیاں سن نا میرا ایمان کہندا لکھیا کوئی نہیں میرا ایمان عشق میرا یہ کہندا کہ راتی جدوں اونٹنیاں بیٹھدیاں سن تے سارا خاندان انہاں نو مٹھیاں بھردا ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اونٹنیاں دیہاڑی تھک گئی ہون تانوں مٹھیاں بھریے جناب اے عشق دیاں گلاں ہاں اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ ہے صحابہ صاحب تیرے میری تھوڑے جناب گلی دے ہوتے بیک گیا کوئی